السلام علیکم دوستو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک طویل اور تھکا دینے والے مشاورتی عمل کے بعد آرمی چیف نامزد کیا اور ان کے نام کی صدر پاکستان نے بھی منظوری دے دی ہے۔ اس موقع پر سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پر جنرل عاصم منیر کے بارے میں مختلف معلومات گردش کر رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس چند ایسے اعزازات یا خصوصیات ہیں جو آج تک کسی آرمی چیف کو حاصل نہیں رہیں۔ ہم نے ایسی 5 خصوصیات ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے پاس وہ کون سا پلس پوائنٹ تھا جن کی وجہ سے ان کو آرمی چیف بنایا گیا۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، OTS سے تعلق۔ دوستوں، عام طور پر آرمی چیف لانگ کورس سے آنے والے جنرل بنتے ہیں، مگر جنرل عاصم منیر لانگ کورس سے نہیں بلکہ OTS سے آئے ہیں۔ لانگ کورس سے مراد پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں منعقد ہونے والے 2 سالہ کورس ہے، جس سے تربیت پا کر پاکستانی فوج کے افسران فوج کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ لانگ کورس ایبٹ آباد کی کاکول اکیڈمی میں ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے پر ایک اور ادارہ OTS یا آفیسرز ٹریننگ سکول کہلاتا ہے، جو پہلے کوہاٹ میں ہوا کرتا تھا اور بعد میں منگلہ منتقل ہو گیا۔ یہ ادارہ پاکستانی فوج میں افسران کی کمی کو پورا کرنے کے لیے خصوصی طور پر بنایا گیا تھا۔ جنرل عاصم منیر آفیسر منگلہ میں ٹریننگ سکول سے پاس آؤٹ ہوئے، جس کے بعد انہوں نے فوج میں فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ OTS پروگرام 1989 کے بعد ختم کر دیا گیا تھا اور 1990 میں آفیسر ٹریننگ سکول کو جونیئر کیڈٹ اکیڈمی کا درجہ دے دیا گیا۔ دفاعی تجزیہ کار جنرل طلعت مسعود بتاتے ہیں کہ اس سے قبل صرف اس ادارے سے ایک افسر 4 سٹار جنرل بنے تھے اور وہ تھے ضیاء الحق کے دور میں OTS سے پاس آؤٹ ہونے والے جنرل عارف۔ نمبر 2، انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ۔ جنرل طلعت مسعود نے بتایا کہ جنرل عاصم منیر پاکستان کے وہ واحد آرمی چیف ہیں جو چیف بننے سے قبل 2 مختلف انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ رہے ہیں۔ جنرل عاصم منیر 25 اکتوبر 2018 سے 16 جون 2019 تک ISI کے سربراہ رہے۔ اس کے علاوہ وہ ملٹری انٹیلیجنس کے بھی سربراہ رہ چکے ہیں۔ اس سے قبل ISI کے سربراہ تو آرمی چیف بن چکے ہیں، مثال کے طور پر جنرل اشفاق پرویز کیانی، مگر کوئی ایسا سربراہ ابھی تک نہیں آیا جو کہ 2 انٹیلیجنس اداروں کا سربراہ رہا ہو۔ نمبر 3، سوڈ آف آنر۔ جنرل طلعت مسعود کے بقول ان کے علم میں اس سے قبل کوئی ایسا آرمی چیف نہیں گزرا جس نے اعزازی شمشیر یا سوڈ آف آنر حاصل کی ہو۔ دوستو، یہ وہ اعزاز ہے جو جنرل عاصم منیر کے پاس ہے، اور اسی بات کی تصدیق دفاعی صحافی ماجد نظامی نے بھی کی۔ سوڈ آف آنر وہ اعزازی تلوار ہوتی ہے جو پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹوں میں اول پوزیشن حاصل کرنے پر دی جاتی ہے۔ اس اعزاز کا حصول ہر کیڈٹ کا خواب ہوتا ہے اور اسے پانے کے لیے ان کے درمیان سخت مقابلہ ہوتا ہے۔ یہ شمشیر مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کی بنیاد پر دی جاتی ہے۔ نمبر 4، کوارٹر ماسٹر جنرل۔ دوستو، جنرل عاصم منیر وہ پہلے آرمی چیف ہیں جو کوارٹر ماسٹر کے عہدے پر بھی فائز رہے ہیں۔ فوجی اصطلاح میں کوارٹر ماسٹر وہ عہدہ ہے جو فوجیوں کو مختلف قسم کا ساز و سامان فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس ساز و سامان میں اسلحہ، گولہ بارود، فوجی گاڑیاں اور وردیاں وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ یوں تو اس لحاظ سے یہ بہت اہم عہدہ ہے، مگر جنرل طلعت مسعود بتاتے ہیں کہ عام طور پر فوج میں اس عہدے کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا اور سمجھا جاتا ہے کہ کوارٹر ماسٹر جنرل بننے والے افسر کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ دوسرے اعلیٰ فوجی افسران کے برعکس کوارٹر ماسٹر جنرل اہم سیکورٹی چیلنجز کے بارے میں کیے جانے والے فیصلوں سے باہر ہو جاتا ہے، وہ فیصلے جو کور کمانڈر یا دوسرے سینئر افسر کرتے ہیں۔ نمبر 5، دفاعی صحافی ماجد نظامی نے بتایا کہ اب تک دستیاب معلومات کی روح سے جنرل عاصم منیر پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہوں گے جو حافظ قرآن ہیں۔ آن لائن چلنے والی خبروں کے مطابق جنرل عاصم کے والد بھی حافظ قرآن تھے اور نامزد آرمی چیف نے بھی قرآن کریم حفظ کیا ہوا ہے۔ اور دوستو، اب اس پر بات ہو جائے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کیسے ہوا، اس کے محرکات کیا تھے، کون کیوں نہیں بن سکا اور کون کیوں بن گیا۔ پہلی بات کہ جنرل قمر جاوید باجوہ توسیع لینا چاہتے تھے۔ یہ درست ہے کہ ان کی پوزیشن یہی تھی کہ وہ توسیع نہیں چاہتے، لیکن پھر بھی وہ توسیع کی کوشش میں تھے۔ ان کے 2 گیم پلان تھے۔ پہلا یہ کہ انہیں آرمی ایکٹ کے تحت جتنی مدت کے لیے توسیع مل سکتی ہے وہ مل جائے،
اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو وہ اپنی مرضی کا اگلا آرمی چیف لے آئیں، اور اس مقصد کے لیے وہ ایک مربوط حکمت عملی پر کام کر رہے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اس کے لیے ایک ماحول بھی بنا لیا تھا۔ ملک کی بڑی اپوزیشن جماعت اور اس کے لیڈر عمران خان کو بھی ان کی توسیع پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے اگر حکومت انہیں توسیع دینے کی بات کرتی تو عمران خان قبول کر لیتے۔ اس طرح ان کی توسیع پر ایک قومی اتفاق رائے کا ماحول موجود تھا۔ دوستو، یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ایسا پہلی بار نہیں کر رہے تھے۔ اپنی پہلی توسیع کے موقع پر بھی وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلے تھے، اس لیے انہوں نے آرمی ایکٹ پر سب سے ووٹ لے لیے تھے، اور اس بار بھی وہ اسی گیم پلان پر کام کر رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکمران اتحاد کے ہاتھ سے پنجاب حکومت کا جانا جنرل قمر جاوید باجوہ کے گھر جانے کی بڑی وجہ بن گیا۔ سونے پر سہاگا چودھری پرویز الہی نجی محفلوں میں کہتے رہے کہ وہ جنرل باجوہ کے کہنے پر عمران خان کے ساتھ گئے، اس لیے کہیں نہ کہیں حکمران اتحاد میں پنجاب جانے کا غصہ تھا جو ان کو گھر بھیج کر نکالا گیا ہے۔ جنرل باجوہ یہ سوچتے رہے کہ پنجاب کی صورت میں ان کے ہاتھ میں ایک کارڈ ہے، لہٰذا جب بھی پنجاب کی بات ہوتی جنرل باجوہ کہتے توسیع کے بعد میں مضبوط ہو جاؤں گا، پھر پنجاب کو کر لیں گے، جبکہ حکمران اتحاد اسے پہلے چاہتا تھا۔ بس یہیں بات بگڑ گئی۔ پھر حکمران اتحاد نے اس کارڈ سے بلیک میل نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ساحر شمشاد کو چیف کیوں نہیں بنایا گیا؟ ساحر شمشاد کے خلاف سب سے بڑی بات یہی تھی کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے امیدوار تھے۔ جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ اگر انہیں توسیع نہیں دی جا رہی تو ساحر شمشاد کو آرمی چیف بنا دیا جائے، لیکن حکمران اتحاد کی سوچ یہ تھی کہ جب انہیں توسیع نہیں دی تو پھر ان کے نمائندے کو کیوں بنایا جائے؟ اگر نمائندے کو ہی بنانا ہے تو توسیع کیوں نہ دی جائے؟ اور دوسری بات کہ اگر جنرل باجوہ میں اپنی بات منوانے کی طاقت ہوتی تو پھر وہ خود ہی توسیع لے لیتے، نمائندے کو بنوانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اس لیے جہاں جنرل باجوہ کی بات بگڑی وہاں ان کے نمائندے کی بات بھی بگڑ گئی۔ کہیں نہ کہیں جنرل باجوہ اور حکمران اتحاد کے درمیان ٹائمنگ میں حکومت جیت گئی۔ معاملات کو طویل کرنے میں باجوہ ہارتے گئے اور حکمران اتحاد جیتتا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کرونا باجوہ کے لیے گھر بھیجنے میں اہم ثابت ہوا۔ جنرل باجوہ کے بعد کس کو چیف بنایا جائے؟ اب سوال یہ تھا کہ اس کو چیف بنایا جائے جو باجوہ کا بھی امیدوار نہیں اور عمران خان کا بھی حمایتی نہ ہو۔ اس لیے جنرل فیاض کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ ان کا نام لسٹ میں تھا لیکن حکمران اتحاد کی لسٹ میں نہیں تھا، وہ آخری چوائس بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے جہاں ساحر شمشاد اس لیے قبول نہیں تھے کہ وہ جنرل باجوہ کے امیدوار ہیں، وہاں جنرل فیاض بھی قبول نہیں تھے کہ وہ عمران خان کی حامی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جنرل فیاض نے حکمران اتحاد سے اپنے لیے لابنگ نہیں کی، وہ تو عدم اعتماد سے پہلے بھی لندن رابطے میں تھے کہ ان کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے، لیکن ان کے ساتھ ملک کی سیاسی جماعتوں کا اعتماد کا رشتہ 2018 میں ہی ٹوٹ گیا تھا۔ اب ان پر کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب حکمران اتحاد کو ایسے امیدوار کی تلاش تھی جو عمران خان کا حامی نہ ہو اور جنرل باجوہ کا امیدوار بھی نہ ہو۔ اظہر عباس بھی ایک اچھے امیدوار تھے لیکن وہ باجوہ کا پلان بی تھا۔ باجوہ صاحب کی قربت اور پھر کوئی خاص جنرل فیاض کے مخالف نہیں تھے، انہیں نیوٹرل سمجھا جاتا تھا جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے تھے۔ ان کے بیک وقت جنرل فیاض سے بھی اچھے تعلقات تھے اور ان کے مخالفین سے بھی اچھے تعلقات تھے، اور ان کی یہی عادت ان کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ ویسے بھی ایک عمومی رائے یہ تھی کہ جنرل عامر اور جنرل نعمان ساری سروس میں ایک طرف رہے، جبکہ جنرل فیاض اور ساحر شمشاد ایک طرف رہے، جبکہ اظہر عباس دونوں طرف رہے۔ جنرل نعمان اور جنرل فیاض ISI میں بھی اکٹھے رہے، لیکن تب وہاں جنرل فیاض کا طوطی بولتا تھا۔ دونوں کے اچھے تعلقات نہیں تھے اور دونوں کے آج بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں، اس لیے جنرل نعمان ایک چوائس ضرور تھے لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ جنرل عامر پر زرداری صاحب کی چوائس کا ٹھپا لگ گیا۔ ان کا زرداری صاحب سے تعلق ہی ان کی راہ میں رکاوٹ تھا اور نون لیگ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ شاید زرداری صاحب کو بھی اس کا اندازہ تھا، لہٰذا وہ انہیں چیئرمین جوائنٹ چیف بنوانا چاہتے تھے۔ ان کا فارمولہ تھا کہ جنرل عامر کے بننے سے باقی سب فارغ ہو جائیں گے اور خود بخود ریٹائر ہو جائیں گے۔ ان کا یہ فارمولہ تھا کہ چیف نون لیگ لگوا لے اور چیئرمین جوائنٹ چیف میرا بنا دیں۔ نون لیگ بھی اس پر تیار تھی، لیکن پھر سمری رکتی گئی۔ باجوہ صاحب نے بھی کھیل کھیلنا شروع کر دیا اور سمری کے چکر میں ساحر شمشاد کا نام آ گیا۔
जनरल बाजवा ने भी भागते चोर की लंगोटी ही सही के मुताबिक जब अपना आर्मी चीफ बनता ना देखा तो चेयरमैन जॉइंट चीफ पर भी मान गए। जनरल आसिम मुनीर की वाहिद मस्बत बात इमरान खान की जानिब से उन्हें DGISI से हटाना था। इमरान खान उनके खुल्लम खुला मुखालिफ थे। जो शख्स इमरान खान को बतौर DGISI कबूल नहीं था वो बतौर आर्मी चीफ कैसे कबूल हो सकता है। इसीलिए वो बेहतरीन चॉइस थी और इसीलिए कुरैश फाल उनके नाम निकला, बाकी सब कहानी है। उनका सीनियर तरीन होना बेमैनी है। अगर वो सीनियर तरीन ना भी होते तो आज के लिए बेहतरीन चॉइस थी। इमरान खान का उन्हें निकालना ही उनकी सबसे बड़ी खूबी बन गई थी। और दोस्तों दूसरी तरफ से PTI वालों की तरफ से ये बयान भी आया है कि जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान ने नहीं बल्कि बाजवा ने निकाला था। अब मुस्तकबिल में देखते हैं कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए कैसे साबित होती हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।